الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت: لأعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام. قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللہم محمد وعلی محمد عجل فرما. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دیکھ کے چاند یہ صغیرہ بولی نانا دل گھبرائے کیوں. دیکھ کے چاند یہ صغیرہ بولی نانا دل گھبرائے کیوں. دیپ تیرے روزے کا نانا ہائے بجھ جائے کیوں. دیکھ کے چاند ایک نشیب کو ماں زہرا نے صاف کیا کیوں بالوں سے. بال کھلے اور آنکھ میں آنسو دادا خواب میں آئے کیوں. دیکھ کے چاند بابا ایک گٹھڑی ہے اٹھائے ماں خالی جھولا ہے جھلائے. نقش قدم اکبر کے نانا تیز ہوا ہے مٹائے کیوں. دیکھ کے چاند بن بازو کے غازی کیوں. بن چادر کے پھپیاں ہیں کیوں. طوق گلے میں پہنے عابد آنکھ سے خون بہائے کیوں. دیکھ کے چاند ماں زینب ٹیلے پہ کھڑی ہے دھرتی تھر تھر کانپ رہی ہے. ایک ظالم قرآن پہ نانا خنجر لے چڑھ آئے کیوں. دیکھ کے چاند میری آغوش میں آ جا کیوں سمجھے خود کو تنہا. رو رو کے صغرا تو اپنے نانا کو تڑپائے کیوں. دیکھ کے چاند جعفر بس یہ جاننا چاہا تھے مہربان بلا
کلمہ نبی کا پڑھنے والو، خیمے تم نے جلائے کیوں؟ دیکھ کے چاند یہ صغرا بولی، نانا دل گھبرائے کیوں؟ دیپ تیرے روزے کا نانا، ہائے بھج بھج جائے کیوں؟ بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پھر آ گیا زمانہ، ازا کا حسینیوں، دو فاطمہ غریب کو پرساں حسینیوں، پرساں حسینیوں، رو کہ جس کا کوئی نہیں تھا حسینیوں، تم کو دعائیں دیتی ہے زہرا حسینیوں، زہرا حسینیوں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے،
دیکھ کر تیری ہنسی ظلم نے بھی رونا ہے، جو طریقے ہیں لڑائی کے سکھا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی، دیکھ کر خون تیرا لال میں مر جاؤں گی، میں تجھے موت کی ہچکی سے بچا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیزے سخیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیزے سخیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، دشت کی گرم ہواؤں سے بچا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ تیری معصوم سکینہ کو پلا کے پانی، کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا ثانی، میں تجھے دیکھ کے پیاس اپنی بجھا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا، لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، قرآن اور صراط مستقیم کے عنوان سے آج ہمارا تیسرا مرحلہ گفتگو ہے۔ مسلسل آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی 2 آیتیں پیش کی جا رہی ہیں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ روزانہ انشاءاللہ تبرکاً ترجمہ ضرور پیش کیا جائے گا تاکہ ایک آیت مبارکہ ہمارے ذہنوں میں روزانہ مسلسل سنتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گی، ذہن میں اس کے مفاہیم واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، یہدی لِلَّتِی ہِیَ اقوم، یہ ان راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اچھی خبر دیتا ہے صاحبان ایمان کو، مؤمنین کو۔ کیا خبر؟ الذین یعملون الصالحات، وہ کہ جو اچھا عمل کرنے والے، نیک اور صالح عمل کرنے والے مومنین ہیں، ان کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو، بلکہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے اچھے انسانوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری بہت بہترین ہے،
اور خدا کے دشمنوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ ہماری گفتگو شاعر حسینیہ سے شروع ہوئی تھی، میں اسی پہلی گفتگو سے ذرا سی بات آپ کے ذہنوں میں دوبارہ آمادہ کرنا چاہوں گا۔ ہم نے وہاں پر ایک جملہ ذکر کیا تھا قرآن مجید کی آیت کا، کہ بلکہ 3 آیتیں پیش کی تھیں، اس سب آیتوں کے اندر لفظ استعمال ہوا تھا شعائر، یعنی نشانیاں، وہ کہ جن کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیاں کی جو تعظیم کرتا ہے۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اب ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہوں، 2 دن گزر گئے، وہ آپ بات سن چکے، سمجھ چکے، اب ایک بات اور اسی آیات کے ذیل میں واضح کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے اور واضح ہو جائے گی بات۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ یہاں سے کرسی باہر لے کر گئے، انتظامیہ نے، مثال کے طور پہ انتظامیہ سے آپ نے پوچھا بھئی یہ کرسی کس کی ہے؟ انتظامیہ جواب دیا یہ امام بارگاہ کی ہے۔ آپ کوئی اور چیز یہاں سے باہر لے کر گئے، یہ کس کی ہے؟ کہیں گے امام بارگاہ کی ہے۔ تیسری چیز لے کر آئے، کیا ہے؟ یہ امام بارگاہ کی ہے۔ اب 3 4 5 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، کیا اس کا مطلب یہ کوئی انسان لیتا ہے کہ امام بارگاہ صرف کرسی، دری اور ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی تھی صرف یہی ہے امام بارگاہ؟ پورا امام بارگاہ ان 3 چیزوں کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ جواب بتاتا ہے کہ یہ بھی امام بارگاہ کا ہے۔ آپ نے دری اٹھائی، یہ بھی امام بارگاہ کی ہے، دسترخوان اٹھا، یہ بھی امام بارگاہ کا ہے، کرسی اٹھائی، یہ بھی امام بارگاہ۔ اس کا مطلب امام بارگاہ میں اور بھی چیزیں ہیں جن میں سے آپ نے بعض چیزوں کو بیان کیا۔ بات واضح ہو گئی؟ قرآن نے کیا بیان کیا؟ قرآن نے کہا 3 چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ان شعائر پروردگار میں سے چند چیزیں ہیں جو مثال کے طور پر تمہارے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاعر الہیاں ختم ہو گئے، شاعر پروردگار ختم ہو گئے، نشانیاں خدا کی ختم ہو گئی، نہیں، نشانیاں بہت ہیں جن میں سے یہ 3 نشانیاں ہمارے سامنے بیان ہوئی۔ کیوں بیان کیا میں نے؟ اس لیے بیان کیا کہ یہی عزاداری، یہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کا غم برپا کر رہے ہیں، مجلس منعقد کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، یہ عزاداری کیا؟ 2 دن پہلے ایک آیت اللہ شبیری زنجانی کا ایک جملہ میں نے پڑھا، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہی جملہ کہا جو میں آپ کے سامنے واضح کر کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم عزاداری منعقد کرتے ہیں نا، جو جس طرح سے کر رہا ہے، چاہے گھر میں بیٹھ کر 2 افراد بیٹھے ہیں، 2 بھائی بیٹھے ہیں، بھائی بہن بیٹھے ہیں، ماں باپ بچے بیٹھے ہیں، عزاداری منعقد کی۔ یہ عزاداری منعقد کرنا، سید الشہداء کا نام لینا، ان کی مصیبت کو یاد کرنا، یہ عزاداری کو قائم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اچھا نشانی ہوگی تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی اجر بھی ہونا چاہیے نا، اس کے اندر کوئی خاص بات بھی ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی ایک بات ذکر کی تھی کہ یہ جو شاعر پروردگار، یہ اللہ کی نشانیاں، خود مجلس عزا یہ اللہ کی نشانی، خود یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ اللہ کی نشانی۔ کیا اجر، کیا ثواب، کیا اس کے اندر بات؟ میں نے کل ایک روایت پیش کی تھی، جب یہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین، جو صاحب ایمان ہے نا، جس کے دل میں ایمان ہے، جو مومن ہے، جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے، خدا نے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وہ کیفیت اور گرمی رکھی ہے کہ یہ گرمی کچھ ہو جائے لا تبرد ابدا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ گرمی ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے۔ اور جب یہ گرمی رہے گی تو ہوگا کیا؟ جب کوئی غم انسان کو لگتا ہے، جب کوئی ایسی چیز انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، کبھی بہت بڑا ایک تکلیف دہ حادثہ انسان کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو بھلا نہیں پاتا، تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بات یاد آتی ہے انسان کو تڑپا دیا کرتی ہے۔ جب وہ بات آتی ہے انسان اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، فوراً اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اسی تکلیف میں تھا، فوراً محسوس کرتا ہے کہ مجھے درد ہوا تھا، فوراً محسوس کرتا ہے مجھے وہ تکلیف ہوئی تھی، فوراً محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ، یعنی اگر میں لفظ بدل دوں تو کربلا، یہ ایسا واقعہ ہے
کہ جو مومن کی زندگی میں مسلسل اس طریقے سے شامل رہے گا کہ مومن کا دل کبھی کربلا کے واقعے سے خالی ہو نہیں سکتا. اور نہ فقط یاد رہے گی بلکہ یہ یاد، یہ گرمی، یہ حرارت اس قدر رہتی ہے کہ جتنا جس کو صدمہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ریئیکشن آتا ہے. ایسا تو ہماری زندگی میں کامن ہے نا. میں بالکل وہ ایگزامپلس دے رہا ہوں تاکہ چھوٹے بچے بھی سمجھ سکیں. ایک واقعہ ہوا، روڈ پر ہونے والا ہے ایک ایکسیڈنٹ، آپ نے بھی دیکھا، 100 دوسرے افراد نے بھی دیکھا، سی سی ٹی وی پہ بیٹھے جس کیمرہ ہولڈر نے اس نے بھی دیکھا، نیوز پر کسی اور نے بھی دیکھا، جن کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا انہوں نے بھی دیکھا، جس کا بچہ زخمی ہوا تھا اس نے بھی دیکھا، جس کا قریبی رشتہ دار مر گیا اسے بھی پتا تھا. آپ بتائیے کیا جس کے گھر سے اس ایکسیڈنٹ میں بچہ مرا ہے اس کا غم، اس کا درد، اس کی تکلیف، اور آپ جو سی سی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں آپ دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ آپ کے پاس نیوز آئے، آپ کا غم برابر ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس کے بھی سامنے ہوا ہے، دوسرا مرا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا. آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا وہی واقعہ آپ کے بھی سامنے ہوا، آپ کو وہ کچھ نہیں ہوا جو اس کو ہوا تھا. اس کا مطلب جس کے ساتھ وہ واقعہ گزر رہا ہوتا ہے، جس کا دلی لگاؤ، جس کا دل اس واقعے سے جتنا زیادہ جڑا ہوتا ہے اتنی ہی تکلیف ظاہر ہوتی ہے. اب چاہے میں مثال بدل رہا ہوں، میں نے ٹی وی پہ واقعہ دیکھا تھا، لیکن ٹی وی پہ جو واقعہ دیکھا تھا وہ میرا دوست تھا. اب چاہے میں اس وقت وہاں پر نہیں تھا، لیکن چونکہ واقعہ جو میں نے دیکھا وہ میرے قریبی دوست کے ساتھ پیش آیا ہے، میرا دل اسی طرح سے تڑپے گا جیسے اس بیٹھے ہوئے شخص کا تڑپ رہا تھا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ انسان کی سائیکالوجی ہے کہ انسان اسی طرح تڑپا کرتا ہے. آل محمد سے محبت کتنی، آل محمد سے عقیدت کتنی، پس جتنی عقیدت ہوگی اتنا ہی یہ غم تڑپائے گا. پس اسی لیے جب عزاداری کی بات کی جاتی ہے نا، تو عزاداری کے اندر آداب علماء ذکر کرتے ہیں، ہماری تہذیب کے اندر شامل رہا ہے. برِ صغیر کے اندر ہمارے آبا و اجداد نے جو عزاداری کی، واقعات بھرے پڑے. کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنے گھروں کا سامان بیچ دیا، لوگوں نے فلاں قربانی دے دی، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنے ساتھ فلاں ظلم ہوا اس کو بھی برداشت کیا، یہ ہوا تو بھی کیا، عزاداری نہیں چھوڑی. تاریخ بیان کرتی ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک کی زیارت پر جو پابندی لگی، متوکل کا دور تھا، 10ویں امام کا دور تھا، کیا ایسا نہیں ہوا کہ پابندی لگی تب بھی لوگ گئے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی زیارت کے لیے جاتا تھا تو اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا تھا تب زیارت کی اجازت دی جاتی تھی، لوگ اس وقت بھی گئے؟ ایک مرتبہ نہیں، بار بار گئے. ایک سال گئے، ایک ہاتھ کٹوایا، دوسرے سال گئے، دوسرا ہاتھ کٹوایا، سید الشہداء کی زیارت نہیں چھوڑی. یعنی یہ تڑپ ہے، یہ ایمان ہے جو انسان کو اس عبادت کی طرف لے آتا ہے کہ جس عبادت کی طرف خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے. بس جتنی تڑپ اتنی ہی انسان قربانی دے گا، جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی انسان آگے بڑھے گا. بس عزیزان گرامی، جب عزاداری کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے آبا و اجداد کے واقعات ہی ہم کو جب وہ سنتے ہیں نا تو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں بھی ایک سوال آ جاتا ہے، ایک بات آ جاتی ہے، بھائی انہوں نے اتنی قربانیاں دی، آج ہم اتنا آسان عزاداری ہونے کے باوجود، اتنی اجازت ہونے کے باوجود، اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کر پا رہے جو ہمارے آبا و اجداد نے مشکلوں میں گزارا. ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو کھانا چھوڑ کر نیاز بانٹی، ان کے پاس کام کرنے کا، دوسری چیزوں کا موقع نہیں تھا، پھر بھی سب چھوڑ کر عزاداری میں شرکت کی. آج ہمارے پاس سب ہے، آج ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، نہ ویسی پابندیاں ہیں، نہ مالی صورتحال میں ویسی کمی ہے، نہ ہمارے وقت کے اندر وہ مثال کے طور پہ کوئی ایسی بات ہے. تو پھر ہمارا انداز اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا اور بڑھنا چاہیے. میں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کمی محسوس اگر ہو رہی ہے نا، تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہماری اولاد کے اندر وہ چیز اور کم محسوس ہو. اس کا مطلب ایک الارم ہے ہمارے لیے کہ جتنی محبت ہمارے آبا و اجداد کے دلوں میں عقیدت اہل بیت کی تھی،
ہمارے ایمان میں کمی آ رہی ہے تبھی تو ہم وہ عقیدت نہیں اپنا رہے. اپنے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اپنی اولاد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم فوراً اس پر ایکشن لیتے ہیں, اس پر مال بھی خرچ کرتے ہیں. جب بات آتی ہے یتیم کی پرورش کرنے پر, جب بات آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر نیاز, جب بات آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ شرکت, ہمارے جاب کا مسئلہ, ہمارے کام کا مسئلہ, ہماری فلاں چیز کا مسئلہ, اب یہ کیوں ہوتا؟ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کمپرومائزنگ سچویشن پہ آ جاتا ہے. کس کو کس پہ کمپرومائز کر رہا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آج ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا آزاداری پر پڑھائی کو کمپرومائز کر رہے ہیں یا پڑھائی پر آزاداری کو کمپرومائز کر رہے ہیں؟ کیا ہم کھیل پر آزاداری کو کمپرومائز کر رہے ہیں یا آزاداری کو کھیل پر کمپرومائز کروا رہے ہیں؟ کیا کروا رہے ہیں؟ جو ہم تربیت کریں گے آگے جا کر ہر انسان, ہر مومن, ہر عقیدت مند, ہر عزادار چاہتا ہے جیسا میں ماتم کرتا ہوں مجھ سے بڑھ کر میرا بچہ ماتم کرے. کس کی خواہش نہیں ہے؟ لیکن یہ صرف خواہش تمنا کا نام نہیں ہے, تربیت بھی ویسی کرنی پڑے گی. جب بچہ باپ کو دیکھتا ہے نا کہ باپ نے فلاں قربانی دے کر بھی زیارت نہیں چھوڑی تھی, فلاں قربانی دے کر بھی عزاداری نہیں چھوڑی تھی, تو آپ کو بولنا نہیں پڑے گا. بچے کا دل جانتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے سکھایا یہی تھا کہ بیٹا عزاداری, مجلس عزا, ماتمداری, جلوس, جو عزاداری کا جو بھی طریقہ ہو کہ اس کی خاطر ہمیں کیا کیا چیزوں کو کمپرومائز نہیں کرنا, یہ سکھانا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا. پس عزیزان گرامی, میں ذرا سی بات کو اور واضح کروں, یہ عزاداری کتنا ثواب رکھتی ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام سے عقیدت. راوی کہتا ہے کہ میں مولا کے گھر گیا, مولا کے گھر گیا تو مولا چند جملے کہہ رہے تھے. وہ جملے کیا تھے وہ اس نے نقل کیے کہ مولا ان زائرین کے بارے میں وہ جملے کہہ رہے تھے کہ جو سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں, ان کے لیے مولا نے جملے کہے. وہ کیا جملے تھے؟ مولا کہہ رہے تھے وَارْحَمْ تِلْكَ الْوُجُوهُ الَّتِي غَيَّرَتْهَا الشَّمْسُ. چھٹا امام دعا کر رہا, یعنی ہمارا آپ جیسا کوئی بندہ دعا نہیں کر رہا. چھٹے امام کی دعا یعنی مستجاب دعا ہے, یعنی وہ چیز ہے جو ہمارے لیے گارنٹی ہے. کیا؟ پروردگار ان چہروں پر رحم کر کہ جو قبر امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں اور سورج کی گرمی سے ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں. چھٹے امام دعا کر رہے ہیں پروردگار ان چہروں پر رحم کرنا. وَارْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودُ الَّتِي, پروردگار ان گالوں پر رحم کر جو قبر ابی عبداللہ پر جا کر منقلب ہو جاتے ہیں. پروردگار ان قلوب پر رحم کر, ان دلوں پر رحم کر کہ جو حسین علیہ السلام کی عزا کی خاطر, حسین کی خاطر جل جاتے ہیں, جو محسوس کرتے ہیں اس درد کو, پروردگار ان پر رحم کر. اور پھر چوتھا جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں وَارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا, پروردگار ان چیخوں پر رحم کر. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا, میں نے اسی لیے یہ حدیث کے جملے کو آج باقاعدہ شروع میں بیان کیا. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا بچوں سے, رونے کے اندر اس بات کی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ آواز بلند ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, چیخ نکلے, آہ بلند ہو, کتنا حد تک رونا چاہیے. مولا نے بکا کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے, روایات میں ہے, حدیثوں میں. یہاں مولا نے بکا کا لفظ نہیں, بکا کہتے ہیں رونے کو. سرخا کس کو کہتے ہیں؟ سرخا کہتے ہیں چیخنے کو. چیختا کب ہے انسان؟ یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے, ظاہر مولا کا لفظ ہے, امام معصوم کا لفظ ہے, ایسا تو نہیں استعمال ہو گیا. مولا استعمال کر رہے ہیں وَارْحَمِ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا, جو ہمارے غم میں چیخیں بلند ہوتی ہیں پروردگار ان چیخوں پر رحم کرنا. یعنی دل میں آل محمد کی مصیبت کا غم کتنا ہونا چاہیے کہ انسان چیخ اٹھے, انسان کی چیخیں بلند ہو جائیں, روتے ہوئے آوازیں بلند ہو جائیں. مولا فرماتے یہ چیخیں جو بلند ہوتی ہیں, چھٹے امام کی دعا اس کو ملتی ہے کہ خدا اس پر رحم کرتا ہے جس کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں. بات واضح ہوئی. یعنی عزاداری کتنا بڑا پروردگار کا دیا ہوا فریضہ ہے, کتنی بڑی عبادت ہے.
چھٹے امام کا ایک اور جملہ پیش کروں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں نفس المحموم لنا تسبیح. ہم بات کرتے ہیں نا تسبیح، ذکر پروردگار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیحات اربع کہتے ہیں، تیسری رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی 4 تسبیحات، سبحان اللہ ایک تسبیح، الحمد للہ دوسری تسبیح، لا الہ الا اللہ تیسری تسبیح، اللہ اکبر چوتھی تسبیح. اسی لیے اس کو تسبیحات اربعہ کہا جاتا ہے. اربعہ کا مطلب 4 تسبیحات. تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں تسبیحات. تسبیح پڑھنے کا ثواب کتنا؟ آپ نے روایات سنی ہے نا کہ جب کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جب ایک مرتبہ تسبیح کرتا ہے، پروردگار جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے نا. سب جانتے ہیں جب ہم ان تسبیحات کی بات کرتے ہیں کتنا شوق سے انسان ان تسبیحات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہونا بھی چاہیے، حق ہے، ہونا چاہیے. خدا کی عبادت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ خدا کی تسبیح بیان نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. لیکن ساتھ میں ایک جملہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ بات ہے قرآن کہتا کہ تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، تم کو نہیں پتا چلتا کہ وہ تسبیح کیا کر رہی ہے، لیکن تسبیح ہر ایک کر رہی ہے. اچھا قرآن نے کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی نا کہ پروردگار کہہ رہا ہے جب پوری کائنات زمین آسمان سب کا سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو کر رہا ہے. قرآن نے کہہ دیا حق ہے، یقین ہے کہ ہر چیز تسبیح کر رہی. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں جانتے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تسبیح کس کو کہتے ہیں. وہ کیسے تسبیح کر رہا ہے تمہیں نہیں پتا. یہ زمین کیسے تسبیح کر رہی ہے، لکڑی کیسے تسبیح کر رہی ہے، یہ در و دیوار کیسے تسبیح کر رہے ہیں، یہ پنکھا کیسے تسبیح کر رہا ہے. سب تسبیح کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں تمہیں نہیں پتا. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا. بس یہ جو تسبیح کا ثواب ہے، آپ نے سنا کتنا زیادہ ثواب. اب جب ہم عزاداری کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھائی عزاداری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بس یہاں پر جب تک مسائل فقہ بیان نہ ہوں، جب تک فلاں چیز بیان نہ ہو، جب تک فلاں چیز بیان نہ ہو تو پھر مجلس نہیں ہوئی. میں نے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بیان کروں گا. آل محمد کا تذکرہ کرنا بہت بڑی فضیلت ہے. آل محمد کا تذکرہ سننا بہت بڑی فضیلت ہے. آل محمد کے تذکرے میں شامل ہونا یہ پروردگار کو پسند ہے. یہ جو انسان، چھٹے امام کا جملہ ترجمہ کرتا ہوں، نفس المحموم لنا، کوئی انسان جو غمزدہ ہوتا ہے نا، آپ نے مرثیہ سنا، آپ وہ منظر کربلا کا ذہن میں آ گیا، وہ مرثیہ سن کر وہ کربلا کا منظر ذہن میں آیا، آپ ایک کیفیت آتی ہے نا، غم انسان کے ذہن پہ طاری ہو جاتا. نفس کہتے ہیں سانس لینے کو، محموم کہتے ہیں غمزدہ کو، ہم کہتے ہیں نا کلو ہم و غم، پریشانی جو انسان کی پریشانی. نفس المحموم، غمزدہ انسان کی جو سانس ہے. کون سا غمزدہ انسان؟ وہ غمزدہ انسان جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوا ہو. اگر وہ انسان کچھ نہیں کر رہا اور نفس المحموم، وہ جو سانس لے رہا ہے، یہ سانس لینا، چھٹے امام فرماتے ہیں سانس لینا خدا کے نزدیک تسبیح کا مقام رکھتی ہے. اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ آل محمد کے غم میں جو سانس لیا جا رہا ہے نا، پروردگار اس پر تسبیح کا ثواب دے گا. وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور وہ جو غم ہے نا اس کے دل میں، وہ جو دل ٹوٹ رہا ہے نا کہ آل محمد پر یہ مصیبت آئی، یہ جو ہم ہے انسان کا، یہ جو پریشانی ہے انسان کی، دل مضطرب ہو جاتا. وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، جو ہمارے غم میں پریشان ہو جاتا ہے نا، تڑپ جاتا ہے، یہ تڑپنا اس کا خدا کی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اب بات واضح ہوئی، یہ عبادت، یہ مجلس اعزا، یہ جلوس، یہ ماتمداری، یہ تمام چیزوں کا شریک ہونا اور تمام چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا، یہ ایک ایک چیز وہ ہے جو آل محمد کی پسندیدہ ہے. اب جب یہ کیفیت آ رہی نا، اب یہاں سے میں اس گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. سب چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، ہر ایک کائنات کی چیز تسبیح کر رہی ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا،
ہمیں نہیں پتہ چل رہا. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان اگر تسبیح کی ڈیفینیشن معلوم کرنا چاہے نا تو بعض علماء نے جملہ بیان کیا کہ کوئی چیز جو اپنے وجود کے اندر جو چیز جیسی خلق ہوئی ہے، پتھر خلق ہوا ہے نا، اینٹ خلق ہوئی ہے، مثال کے طور پہ عقیق خلق ہوا ہے، مٹی خلق ہوئی ہے، پانی خلق ہوا ہے. جو چیز جیسی خلق ہوئی ہے وہ جب اپنے کمال پر ہوتی ہے، یہی کمال اس کی تسبیح ہے. جو جیسا ہے وہ اپنے پورے طریقے سے اپنی بات پر، اپنی چیز پر، اپنی فطرت پر جو قائم ہے، اپنے کمال پر، یہ تسبیح. بس یہ جو تسبیح کا درجہ، اب مثال کے طور پر میں آسان مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے واضح ہو. کیا اس تسبیح کو میں سمجھ تو نہیں سکتا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک اور مثال دیتا ہوں. بہت ساری اور چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں. مثلا کیا اس فضا میں، اس ایٹماسفیئر میں، ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں، تصویریں ہیں؟ ایٹماسفیئر میں تصویریں ہیں؟ آپ سوچیں گے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، ایٹماسفیئر میں تصویریں کہاں سے آ گئی؟ کیا اس ایٹماسفیئر کے اندر، اس فضا کے اندر کوئی مثال کے طور پر آوازیں ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی کیا آوازیں اور تصویریں اور کوئی ویڈیوز، کوئی میٹیریل، کوئی کانٹینٹ کچھ ہے؟ نہیں ہے. اگر سائنس کی بات کریں گے تو سائنس تو یہ پروف کرتی ہے کہ جو بھی آواز اس دنیا کے اندر ایک مرتبہ پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے فضا میں محفوظ ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے، چاہے 1000 سال، 2000 سال، 4000 سال بعد. بس ہمارے پاس وہ ٹرانسمیٹر نہیں ہے کہ ان پرانی آوازوں کو جس وقت جس طریقے سے کہا گیا تھا اس کو ریٹریو کر سکیں، اس ڈیٹا کو دوبارہ ہم سن سکیں. ہمارے پاس وہ ٹرانسمیٹرز نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ریسیورز نہیں ہیں. لیکن اتنا طے ہے جو سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ آوازیں موجود تو ہیں. میں آسان والی بات کرتا ہوں. ابھی آپ موبائل کھولتے ہیں، انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس انٹرنیٹ پر جتنے آپ کے میسیجز ہیں سارے میسیجز ریسیو ہو جاتے ہیں. کہاں سے آئے؟ کہیں اڑتے ہوئے آ رہے تھے جو آپ نے دیکھے؟ کہیں ہوتے ہوئے آ رہے تھے جو آپ کو نظر آئے؟ نہیں. یہیں پر وہ سگنلز بھی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہے. یہیں پر وہ کانٹینٹ کا، مثال کے طور پہ کوئی بھی ریسیور ایسا ہے کہ جو ریسیو کر کے آپ کو کانٹینٹ پہنچا رہا ہے، وہ سب ہے، نظر مجھے نہیں آ رہا. لیکن اگر میرے پاس کوئی ایسا ٹرانسمیٹر ہو، کوئی ایسا ریسیور ہو، کوئی میرا موبائل ہو جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو، تو میں جب اس انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہوں تو اسی فضا سے بغیر دیکھے اس موبائل پر مجھے تصویر بھی نظر آتی ہے، میسج بھی مل جاتا ہے، کانٹینٹ بھی مل جاتا ہے، ویڈیو بھی مل جاتی ہے. یعنی کچھ تھا ضرور، نظر مجھے نہیں آ رہا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے کہ آگے نظر نہیں آتا، لیکن اس چیز کے اندر، ریسیور کے اندر مل جاتا ہے مجھے. بات واضح ہوئی؟ تو ضروری نہیں ہے ہر چیز آپ کو نظر آئے. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لا تفقہون تسبیحہم. یہ لوگ نہیں، تم لوگ نہیں سمجھتے کہ تسبیح کیا ہے، لیکن وہ تسبیح ہو رہی ہے، وہ بات ہے. بس عزیزان گرامی، جب ایک اتنی سی بات کو، ایک اتنے سے کانٹینٹ کو انسان جب ریسیو کرنے جاتا تو آپ کے پاس نہ جانے اور اسپیسیفیکیشنز بہت ہیں. کوئی فائل ایسی ہے جس کی ایکسٹینشن کچھ اور ہے. میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایکسٹینشن چینج ہو گئی، آپ کے موبائل میں وہ فائل ریسیو بھی ہو گئی، آپ کو نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایکسٹینشن آپ کے پاس سپورٹ ہی نہیں کر رہی کہ وہ فائل آپ کو کھل کے دکھائے اس میں ہے کیا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک بہترین آپ کے پاس ریسیور ہونا چاہیے، جس ریسیور کے وسیلے سے آپ اس چیز کی طرف پہنچ سکتے ہیں جو غیب میں ہے. بس اس دنیا کی مادی چیز کہ جس کا کوئی اعتبار، جس کی کوئی ایسی حیثیت، جس کا کوئی ایسا مقام بھی نہیں ہے، تب بھی وہ بغیر وسیلے کے ہمیں نصیب نہیں ہوتا. جب خدا کی رحمت ہمیں چاہیے گی تو بغیر ریسیور کے ریسیو کریں گے. جب پروردگار سے دعا کریں گے تو بغیر ریسیور کے دعائیں قبول ہو جائیں گی. جب خدا سے کسی رحمت کا سوال کریں گے تو کہ بغیر ریسیور کے ریسیو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. پروردگار نے ریسیورز رکھے ہیں، پروردگار عالم نے ایمان کی حرارت رکھی ہے، پروردگار عالم نے وسائل رکھے ہیں کہ جب دعا کرنے جاؤ گے تو یاد رکھنا، تم جب پروردگار سے مانگنے جاؤ گے تو یاد رکھنا، جب تک آل محمد کا وسیلہ نہیں اختیار کرو گے تمہاری دعا بھی پروردگار قبول نہیں کرے گا.
بس یہ ہے انسان کا رابطہ جو اس قرآن نے ہم کو سکھایا ہے کہ وہ صراط مستقیم اہل بیت کی طرف جانا ہے. یہ راستہ یہ اس طریقے سے ملے گا. اور میں آپ کے سامنے بیان کروں, پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے تم کو کیا بیکار پیدا کیا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. قرآن مجید کہتا ہے کیا ہم نے, تم کیا سمجھتے ہو, کیا ہم نے جو زمین آسمان یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں کیا ایسے ہی فضول میں پیدا کی ہیں؟ ہم نے کیا ایسے ہی پیدا ہو گئیں؟ ہم نے بغیر وجہ کے پیدا کر دیا بس ایسے ہی, بس جیسے بہت سارے کام خود بخود انسان سمجھتا ہے کہ ہو گئے, ہوتے نہیں ہیں. تو کیا یہ ایسے ہی فضول میں ہم نے پیدا کی ہے؟ ایک اور مقام پر سورہ مومنون میں پروردگار کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم خود اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ایسے بیکار میں پیدا کیا ہے؟ خدا کا انداز ہے. پروردگار کہہ رہا ہے تم کو کیا بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم پلٹ کر واپس ہمارے پاس نہیں آنے والے؟ غور تو کرو. کیا تم تھے پہلے؟ نہیں تھے نا. میں نے کل ایک آیت مبارکہ پیش کی تھی, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورہ هل اتى پہلی آیت پروردگار کہتا ہے تم نہیں تھے, ہم نے پیدا کیا. آج ہو, کل اس دنیا سے جانا ہے, پھر تمہارا جسم یہاں پر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ وہ سفر ہے کہ جس سفر کے اندر ہمیں گزرنا ہے. بس یہ جو راستہ ہے, یہ جو طریقہ ہے, یہ جو وے ہے انسان کا, پروردگار دعوت دیتا ہے کہ انسان اس چیز کی طرف توجہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے, بس جو مرضی میں آئے گا وہ کرے گا. نہیں, کمال اس چیز کا نام نہیں ہے, توجہ اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر ہماری اولاد کی تربیت میں, ہمارے معاشرے کی تربیت میں ہم اگر ان چیزوں کو کم دیکھ رہے ہیں کہ توجہ کم ہے, تو توجہ دینی چاہیے. کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے پیسے کو مثال کے طور پہ زیادہ ویلیو دے دی. کیا ایسا تو نہیں کہ میں نے کچھ بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ چھوڑ کر حرام راستہ اپنا لیا. ہوتا ہے نا انسان, جب انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے تو ہزار بہانے انسان کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. بھائی آج مجبور ہیں, آج یہ ہے, آج ضرورت ہے, آج بیوی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, آج بچے کو ضرورت ہے, آج فیس کیسے بھریں گے, وہ کیسا ہوگا. 50 چیزیں آتی ہیں. سوال, کیا خدا نے بیکار کا پیدا کیا تھا؟ کیا خدا نے قانون نہیں دیا؟ کیا پالنے والے ہم خود ہیں یا ہمارا رب کوئی اور ہے جو ہمیں پال رہا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو, ہم اپنے پیسوں سے پل رہے ہیں. پھر تو ہم کہنا ہی چھوڑ دیں الحمدللہ رب العالمین. روزانہ ہم پوری ہر نماز کے اندر ابتدا اسی بات سے کرتے ہیں, تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو کیا آپ عالمین سے الگ ہیں؟ کیا آپ کو پالنے والا اللہ نہیں؟ پالنے والا تو اللہ ہی ہے. جب پالنے والا اللہ ہے تو پالنے والے کو فکر ہوتی ہے کہ اسے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, کس وقت دینا ہے کس وقت نہیں دینا. ہمیں فکر نہیں. ہم بچوں کی ذرا سی پرورش کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو ہمارے سر پر سوار ہو جاتا ہے بھائی حرام سے ملتا ہے, جہاں سے ملتا ہے ڈالو تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو. بھائی آپ پالنے والے نہیں ہیں, آپ رب حقیقی نہیں ہیں. رب حقیقی وہ ہے جو ساری کائنات کو پالتا ہے, جو آپ کو بھی پال رہا ہے, آپ کی اولاد کو بھی پال رہا ہے. بس یہ جو پروردگار متوجہ کرتا ہے نا, بس تربیت کے اندر ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے کہ جہاں ذرا سا ایسا لگے کہ آل محمد کی عقیدت کم ہو رہی ہے, بچوں کی توجہ کم ہو رہی ہے, انٹرسٹ کم ہو رہا ہے, چیزوں کے اندر انوالومنٹ کم ہو رہی ہے, توجہ دیں. آج سکھائیں گے, کل اس کے لیے بہتر ہوگا, کل اس کے لیے عقیدت میں اضافہ ہوگا. بہت ساری ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں جن پریکٹسز کو ہم اپنے بچپنے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے چلے گئے تھے بغیر پوچھے کہ ابا کیوں کروا رہے ہیں, بغیر سوچے کہ اماں کیوں لے کر جا رہی ہیں مجلسوں کے اندر. لے کر گئی تھیں تو آج اس مقام پہ پہنچے ہیں. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے مجلسوں سے دور, عزاداری سے دور, ان کی اہمیتوں سے دور, ان کی حیثیتوں کو اندازہ لگوانے سے دور, ان عقیدتوں سے دور کیا, تو پھر توقع نہیں کرنی چاہیے کہ آگے جا کر ہمارا بچہ کم سے کم ہمارے جیسا تو بن جائے. ہر انسان تمنا کرتا ہے, بس توجہ دینی چاہیے. حرام انسان کے لیے امانت کا لحاظ, حرام حلال روزی, یہ تمام چیزیں توجہ رکھنی چاہیے. بس ذہن گرامی ایک جملہ ذکر کروں, آل محمد کی بارگاہ. کل میں نے ایک چھٹے امام کی حدیث پیش کی تھی, آج ایک اور حدیث کا جملہ سنیے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کل میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا نا, مولا میں کسی محفل میں جاتا ہوں, آپ کی یاد آتی, کیا کروں؟
فرمایا اللہم ارنا الرخاء والسرور، پروردگار تو ہمیں آسانی اور خوشی دکھا. کہا تم یہ دعا کرو، تم دعا کرو گے پروردگار جو تم چاہتے ہو تم کو دکھائے گا. چھٹے امام نے فرمایا تھا. امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کا تذکرہ آیا، میں نے وہ جملہ پیش کیا تھا، لیکن ایک جملہ میرا رہ گیا تھا. چونکہ ہم مصائب سے کنیکٹ ہو گئے تھے تو آخری جملہ رہ گیا. میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا جب مولا نے کہا کہ جب امام کی شہادت ہوئی تو کیا ہوا. کہا 7 آسمان روئے، 7 زمینیں روئیں، 7 آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ روئے، 7 زمینوں میں جو کچھ ہے وہ روئے، ان 7 آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ روئے. آگے مولا نے جملہ کہا کہ جو تم دیکھ سکتے ہو وہ بھی رویا، جو تمہاری نظروں سے اوجھل نظر نہیں آتا وہ بھی رویا. یہاں تک مولا نے بیان کیا. یہ آل محمد کا غم ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم ہے. جب ساری کائنات جو خدا نے پیدا کی ہے وہ اس طریقے سے گریہ کر رہی ہو تو پھر ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہماری کیا عقیدت ہونی چاہیے. ایک شخص چھٹے امام کا غلام ہے، چھٹے امام کا غلام، مولا کا وہ غلام. اچھا غلام آپ جانتے ہیں نا، خریدا ہوا انسان کہ جس کو خریدا جاتا تھا وہ غلام ہوتا تھا، کنیزیں ہوتی تھیں، غلام. مولا کی سواری کو سنبھالا کرتا تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب مولا سواری پر سوار ہوئے، کہیں گئے، مسجد میں گئے تو باہر سواری کھڑی ہے، وہ سواری پکڑ کے کھڑا رہے گا. گھوڑا ہے تو گھوڑا پکڑ کے کھڑا رہے گا، کوئی اور سواری ہے وہ سواری پکڑ کے کھڑا رہے گا. اس کا کام یہی تھا. کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا موجود تھے، یہ شخص باہر موجود تھا، سواری سنبھال رہا تھا. قافلہ آیا خراسان سے، خراسان یعنی ایران کا شہر، وہاں سے قافلہ آیا، بہت بڑا قافلہ، لوگ تھے. شخص آیا، بہت مالدار انسان، بہت مالدار، آ کر کہنے لگا امام کا عقیدت مند ہے. کہنے لگا، سوچئے گا امام کی عقیدت، میں نے شروع میں کہا تھا کمپرومائزنگ سچویشن، لفظ ذہن میں رکھیے گا. اب اس واقعے کو سنیے گا اور بات آج کی حد تک تمام ہوگی. کہ وہ شخص آیا، اس غلام سے بات کی. کہا غلام اگر میں تجھے، میرے پاس جتنی دولت ہے، جتنی بھی دولت ہے، اور میں امیر آدمی ہوں، غریب آدمی نہیں، میرے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، یہاں پر بھی خراسان جائے گا وہاں پر بھی زمینیں، جائیداد، گھوڑے، جو کچھ ہے سب. اور میں بتایا کہ یہ کہ اتنا سب کچھ ہے میرے پاس. اور وہ کون ہے سامنے؟ امام کا غلام. کبھی آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے نا، یہ فلاں، میں نے پہلے دن کہا تھا جب عزاداری میں کسی امام کے شاعر کی خدمت کر رہے ہوں نا، کسی کے پاس پانی پلانے کا موقع آ جاتا ہے، کسی کو نیاز تقسیم کرنے کا، کسی کو مثال کے طور پہ جھاڑو دینے کا موقع مل جاتا ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا نے ذمہ داری دی، شرف ملا، عزت ملی کہ اس در کی نوکری کرنا ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے. بس غلام کے پاس اتنی بڑی آفر آئی، کہنے لگا یہ سب میں تجھے دینے کو راضی ہوں، سب دے دوں گا تجھے، تو یہاں سے جا، میری نشانی، اب پہلے عام طور پہ ہوتا تھا نشانی دی، کہ تو یہاں سے جا، میرے علاقے پہنچنا، ساری زمین تیری، ساری جائیداد تیری، سارا مال اب سب تیرا. بدلے میں کیا چاہیے؟ بدلے میں یہ چاہیے کہ جو تو مولا کا گھوڑا سنبھالنے والا غلام ہے نا، تو یہ ساری دولت لے لے، میں تیری جگہ غلامی کروں گا چھٹے امام کی. کہ بس اتنا چاہتا ہوں، مجھے تیری غلامی کا یہ جو نوکری ہے نا، یہ نوکری مجھے دے دے اور تو میری ساری دولت لے، تو عیش کر جا. غلام تھا، ذہن میں سوال آیا کہ مولا کیا کروں. انسان سوچتا تو ہے نا، ہمارے پاس تو میں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں تو ہم پھسل جاتے ہیں. ذرا سے ٹائم اور ذرا سے بزنس کے آورز کے اندر، یا ذرا سی کام کے اندر، ذرا سی پیسوں کے اندر ہم پھسل جاتے ہیں کہ بھئی یہ کریں یا یہ کریں. مثال کے طور پر ہمیں کپڑے لینے تھے، ہماری ضرورت تھی، ہمیں اچھا کھانا کھانا تھا، ہمیں ہوٹلنگ کرنی تھی، ہماری فلاں ضرورت تھی، کیا کریں؟ وہ کریں یا مجلس میں پیسے ڈالیں، وہ کریں یا عزاداری کریں، وہ کریں یا فلاں کریں، وہ کریں یا گھر میں فرش اعزا بچھائیں، کیا کریں؟ ہر انسان اس سچویشن میں کہیں نہ کہیں آتا ہے. فیصلہ کیا کرتا ہے وہ انسان خود جانتا ہے. کتنی قیمتی ہے یہ نوکری، یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ نوکری کتنی قیمتی ہے. کہا مولا کہ اس غلام کو آفر ملی. کہا کہ رک، میں مولا سے بات کر کے آتا ہوں. اتنی بڑی آفر تھی،
غلامی چھوڑ کر اب تک تو اتنی غلامی تو کر چکا تھا، اور ایسا تو نہیں تھا کہ دین چھین رہا، ایسا تو نہیں کہہ رہا کہ میں آل محمد کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی تو جا اور تو آل محمد کی محبت چھوڑ دے، یہ کچھ نہیں کہا. صرف اتنا کہا کہ تو سب کچھ لے، اور میں بھی مولا کا عقیدت مند ہوں، سب لے، مجھے یہ غلامی دے دے، تو آزاد ہو جا، میں غلامی کر لوں گا، میں مولا کی اس طرح سے نوکری کروں گا، مولا جائیں گے، مولا کی سواری میں پکڑ کے رکھوں گا، بس. کتنی قیمتی. کہتا ہے میں مولا کے پاس گیا، سلام دعا کی، کہا مولا ایک آفر آئی ہے مجھے، اب ظاہر غلام ہے نا، عرصے سے نوکری کر رہا ہے، مولا کے ساتھ ہے، مولا ایک آفر آئی ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ سارا مال دولت جائیداد سب چیزیں مجھے دینے کو تیار ہے، تو کہتا ہے کہ یہ نوکری یا غلامی مجھے دے دے اور تو یہ ساری دولت لے کے چلا جا. مولا کیا کروں؟ کہا تجھے جو صحیح لگتا ہے تو کر، تجھے جو صحیح لگتا ہے وہ کر، لیکن اتنا یاد رکھ کہ وہ جو کچھ بھی تجھے دے رہا ہے نا، ہم بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تجھے دیں گے، اتنا نہیں لیکن اس کے بدلے میں ہم بھی کچھ تجھے دیں گے. اگر تو وہ چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی کچھ تجھے عطا کریں گے، باقی تیری مرضی ہے کہ تو چاہے تو اس آفر کو لے لے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے. پلٹا، اتنی سی بات ہوئی، پلٹا سوچ رہا تھا کہ ظاہر ہے اب اتنی نوکری تو کر لیے، آج کے زمانے میں اس مثال کے اندر اتنی تو عزاداری آج 40-50 سال کا تو ہو گیا، اب کیا، اتنی نوکری کا کچھ نہ کچھ تو ملے گا ثواب، اتنی عزاداری کا کچھ نہ کچھ تو ملے گا ثواب، اب چھوڑ دیتا ہوں، اب نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں، اب فلاں کرنا چھوڑ دیتا ہوں، اب عزاداری کرنا چھوڑ دیتا ہوں، اب علم اٹھانا چھوڑ دیتا ہوں، اب فلاں کام کرنا چھوڑ دیتا ہوں. کہ جب ذہن میں سوال تھا جانے لگا، جیسے ہی پلٹا مولا نے پلٹ کے جملہ کہا کہ دیکھ تو نے بہت عرصہ ہماری خدمت کی ہے، اس اتنے عرصے کی خدمت کے بدلے میں تجھے اچھا مشورہ دے رہا ہوں، باقی تو مرضی تھی، اچھا مشورہ دے رہا ہوں. مشورہ کیا؟ کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول اللہ خدا کی رحمت سے وابستہ ہوں گے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے رسول سے وابستہ ہوں گے، ان کا دامن تھامیں گے. ہم سارے ائمہ معصومین ہوں گے، امیر المومنین کا دامن تھامیں گے، اور جو ہمارے بعد ہمارے خدمت گزار اور چاہنے والے ہوں گے نا، وہ ہمارا دامن تھامیں گے. اتنی سی بات مولا نے کہی تو بس قیامت میں یہ ہونے والا ہے، باقی تو خود فیصلہ کر لے کہ تجھے کیا چاہیے، دنیا چاہیے یا آل محمد کی خدمت چاہیے. باہر آیا، باہر نکلا، اب وہ انتظار کر رہا ہے نا، انسان جو قافلے والا آیا تھا انتظار کر رہا تھا. جیسے اس کی شکل دیکھی، پہلے سوال تھا تو ذہن میں یہی تمنا تھی نا کہ کسی طرح سے مولا کو راضی، مولا نے تو منع ہی نہیں کیا، کہا تیری مرضی، تجھے جو کرنا ہے کر. تو ذہن میں سوال اور شک کے اندر جو اندر گیا تھا تو کیفیت اور تھی. باہر نکلا تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہ جس انسان نے دیکھا کہ یہ جو باہر آیا، کہا جیسے تو اندر گیا تھا تیرا چہرہ باہر آتے وقت بدل چکا ہے، بالکل تیرے چہرے کی جو اطمینان اور نور کی کیفیت ہے بالکل جدا ہے. کیا ہوا، کیا فیصلہ کیا؟ کہا نہیں، میں اس مال کو، یہ تیری دولت کو، تیری جائیداد کو، اسے قبول نہیں کرتا، مجھے وہی قبول ہے جو مولا کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے. قیامت، میں اس دنیا کے مال کو ٹھکرا رہا ہوں اس قیامت کے آنے والے اس مقام کے لیے کہ کتنے دن پالوں گا، کتنے دن زندہ رہوں گا، کب تک حیات ہے، کتنا فائدہ اٹھا لوں گا. وہ جو نوکری مولا کی طرف سے ملی ہے، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے، پھر پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو، پھر پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو. کہ نہیں، میں اس کو ٹھکراتا ہوں. مولا نے بدلے میں اس کے 1000 دینار دیے، کہ یہ بھی رکھ، تو نے اتنا بڑا میری خاطر اس غلامی کو قبول کر کے یہ شرف کہ جو تو دنیا کی تجھے دولت مل رہی تھی انہیں ٹھکرا دیا، مولا کی طرف سے تحفہ ملا. عزیزان گرامی، سوچنا چاہیے، یہ شخص بھی کم نہیں تھا، یہ بھی عقیدت مند ہی تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ دھوکہ دینے کے لیے آیا. لیکن جس شخص کے پاس جو ذمہ داری، جو نوکری، جو ایسی فضیلت ہے، محسوس کرے کہ جیسی آل محمد سے عقیدت ہے، اس عقیدت میں اور اضافہ کرتا چلا جائے اور اس کے اندر بڑھتا چلا جائے.
اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا. دعا کرنی چاہیے. کسی مقام پہ انسان کو رکنا نہیں ہے کہ بھئی یہاں اتنا ہو گیا بس بہت ہو گیا. نہیں، پروردگار سے دعا کرنی چاہیے. آج اتنا ہے پروردگار اور عطا کر، اور عطا کر، اور عطا کر. کوئی آفر، کوئی ایسی چیز، کوئی جہاں انسان بعض اوقات ہوتا ہے پریکٹیکل سچویشن میں یہ ہوتا ہے بھائی آج انسان یہاں پر ہے، پردیش میں، اس ملک، اس شہر میں موجود ہے. ہوتا ہے کبھی نوکری کے مسائل ہوتے ہیں، دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، دوسرے ملک جانا پڑتا ہے، دوسرے علاقے میں جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے علاقے میں گیا، لیکن اس دوسرے علاقے میں جا کر بھی پھر انسان کوشش یہی کرے مالک جو نوکری تو نے وہاں دی تھی وہی آل محمد کے صدقے میں مجھے یہاں بھی عطا کر دے. جیسی محبت ہوگی، جیسی تڑپ ہوگی، جیسی عقیدت ہوگی، ویسے ہی صلے ملیں گے. بس عزیزان گرامی، یہ آل محمد کی جو عقیدت ہے نا، یہی انسان کو اس نجات کے راستے کی طرف لے جاتی ہے، یہی انسان کو اس کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. آج شب 2 محرم آ گئی، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب سید الشہداء کا قافلہ جو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تھا، اور مکہ سے جب کوفہ اور کربلا کی طرف آ رہا تھا، تاریخ کہتی ہے، مختلف روایات ہیں، مختلف ابھی مخنف کی کچھ روایتیں ہیں، کچھ دیگر مقاتل میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ مولا کی سواری اس جگہ سے گزر رہی تھی کہ جس جگہ پر جا کر مولا کی سواری رک گئی. یہاں پر کبھی ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ مولا کو معلوم نہیں تھا کہ زمین کون سی ہے. معلوم تو تھا، میں نے کل بھی روایت عرض کی تھی، وہ تو جب مدینہ سے برآمد ہوئے تھے اس وقت سے جانتے تھے کہ کہاں مجھے جانا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کو بتلانے اور سکھلانے کے لیے مولا پیش کیا کرتے ہیں. کہ سواری رکی، ایک مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ مولا نے سواری بدلی، سواری کو بڑھانا چاہا، سواری نہیں بڑھی. ایک سواری بدلی، دوسری سواری پر سوار ہوئے، نہیں بڑھی، تیسری سواری بدلی. بعض روایتوں میں ہے کہ 6 سواریاں بدلی گئیں. بعض علماء فرماتے ہیں 7 سواریاں بدلی گئیں. کہ جب سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، ایک مرتبہ مولا اترے، کہ اس قریے والوں کو تو بلاؤ، علاقے والوں کو تو بلاؤ. علاقے والوں کو بلایا گیا. ایک مرتبہ علاقے والے آئے، کہا کیا کہتے ہیں زمین کو، یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اسے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں. مولا نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے شاط الفرات کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کسی نے بڑھ کے کہا مولا یقال لہا کربلا، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے. بس عزیزان گرامی، جب یہ منظر سنا، جب یہ لفظ سنے، ایک مرتبہ مولا نے سرد آہ بھری اور کہنے لگے ہذہ ارض کرب و بلا، یہ وہی زمین ہے جو بلاؤں کی اور امتحانات کی سرزمین ہے. ہاں ہونا محط رحالنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر ہماری سواریاں اتریں گی. ہاں ہونا تذبح اطفالنا، یہیں پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا. بس یہی سرزمین ہے کہ ہاں ہونا تسبا اسیرنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے اسیروں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے اہل حرم کو اسیر کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ مولا اس زمین پہ اترے، مولا نے حکم دیا عباس خیموں کو لگا دیا جائے. 2 محرم کو مولا کا قافلہ پہنچا. ایک مرتبہ خیمے نصب کیے جا رہے تھے، شہزادیاں اتر رہی ہیں. ایک مرتبہ شہزادی تشریف لائیں، ایک خیمہ شہزادی کے لگایا گیا. شہزادی اپنے خیمے میں تشریف لے گئی. ننھی سی بچی یتیمہ حسین شہزادی سکینہ ایک مرتبہ شہزادی کبریٰ کے ساتھ تھیں. کہ ایک مرتبہ بعض مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے جملہ کہا کہ ایک مرتبہ میرے بھیا کو بلاؤ. ایک بھیا کو بلا کر ایک جملہ کہا اے بھیا حسین، یہ وہ سرزمین ایسی لگتی ہے جہاں پر میرا دل گھبراتا ہے، جہاں پر میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں. بعض علماء نے بیان کیا، ایک یہ بیان ہوا، کہا اس زمین کی مٹی میری سکینہ کے بالوں میں گرد آتی ہے.
ایک مرتبہ بھائی بہن کی گفتگو ہوئی، بھائی نے جواب دیا، آقا نے جواب دیا، اے بہن اب تو ہمیں یہی رہنا ہے، اب تو ہمیں یہیں پر ذبح ہونا ہے، اب تو قیامت تک کے لیے ہمیں یہیں پر قیام کرنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ کربلا کی سرزمین ہے، یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ ایک مرتبہ اتر رہے تھے، قریے والوں کو بلایا گیا، قریے والے آئے، اس علاقے والوں سے کہا یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ زمین کا سودا کیا گیا، تقریباً 4 مربع میل کی سرزمین خریدی گئی، چند کلومیٹرز کی زمین خریدی گئی، کہ ہم چاہتے ہیں خریدنے۔ بنو اسد والے آئے، کہ ہم کتنوں میں بیچو گے؟ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا 60,000 درہم میں مولا نے سرزمین خریدی۔ کربلا کی سرزمین کا مالک خود امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ زمین خریدی، 60,000 درہم عطا کیے، سرزمین کربلا کو خرید لیا۔ ایک مرتبہ کربلا کی زمین کے مالک ہوئے اور پھر کہا کہ اے قریے والوں، اے علاقے والوں، اب یہ زمین جو ہم نے خرید لیا مالک ہم ہیں، ہم تمہیں ہبہ کیے دیتے ہیں، لیکن چند شرائط ہیں، یاد رکھنا یہ زمین جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس زمین پہ زراعت نہ کرنا، اس زمین پر ہل نہ چلانا۔ کہنے لگے مولا ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، ہم تمہیں اس شرط پر زمین دیتے ہیں کہ جب ہمارے لاشوں کو اب جب ہم شہید کر دیے جائیں ہمارے لاشوں کو آ کر دفنا دینا، جب ہمارا قبر کا نشان کوئی پوچھتا ہوا ہے ہماری قبروں کا نشان بتلا دینا، جو ہمارا زائر آئے گا قیامت تک آنے والا اسے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ ہائے مولا آپ نے اب تک ہمیں یاد رکھا، آپ نے قیامت تک کے زائر کو یاد رکھا، کہ ہبہ کی ہمارے زائر کو نشان قبر بتانا، ہمارے زائر کو مہمان رکھنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ مولا نے وصیت کی، ایک مرتبہ وصیت تمام ہوئی، جاؤ قریے والو، جاؤ علاقے والو، اب جا کر تم اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ علماء کہتے ہیں عورتوں کو بلایا گیا، جب عورتوں کو بلایا کہنے لگے اے عورتوں تم جانتے ہو نا میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، زینب کبریٰ کا بھائی ہوں۔ اے عورتوں اگر ہماری شہادت کے بعد یہ تمہارے مرد ڈر کے وجہ سے، خوف کی وجہ سے ہمیں دفن کرنے نہ آئے نا، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ عورتوں کو وصیت کی، کہا عورتوں جاؤ، جا کر اپنے بچوں کو بھیج دو۔ بچوں کو بلایا، بچوں کو جملہ کہا بچوں تم جانتے ہو نا میں علی اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، کب تم یہ دیکھو تمہارے ماں باپ لشکر اعداء کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے، کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنا ارمان ہے نا آقا کا لاشا دفنا دیا جائے۔ یہ بہن دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ 2 محرم کے واقعات میں نظر آتا ہے، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے، یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یا دہرو فلک من خلیلی، اے زمانے تو کتنا برا ہے، دوستوں کی جانیں لے لیا کرتا ہے، بدلے میں کسے قبول بھی نہیں کرتا، تیرے زمانے کے اندر کوئی باقی نہیں رہتا، ہم بھی اس زمانے سے جانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے مولا کے یہ اشعار سن لیے، جیسے ہی مولا سے اشعار سنے نا شہزادی کا کلیجہ تڑپ گیا۔ شہزادی نے اپنے بھائی سے گفتگو کی، اے بھیا یہ شعر جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں، یہ جو زبان پر الفاظ جاری ہو رہے ہیں، یہ تو وہ کہتا ہے جسے موت کا یقین حاصل ہو جائے۔ اے حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ آقا نے کہا ہاں بہنا اسی مقام پر ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، اسی مقام پر ہمارے بچوں کے لاشیں گریں گے۔ یہ بہن تڑپ گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، یہ دن کیسے گزریں گے، یہ شہزادی کا کلیجہ کیسے برداشت کرے گا۔ کربلا کا عاشور کا دن آیا، عصر عاشور، جب آقا
کا سرنو کے نیزہ بلند ہوا، آقا کے لاشے کو جب کربلا کی زمین پر دیکھا گیا، ایک منظر وہ بھی نظر آتا ہے، جب یہ پامالی کا واقعہ شروع ہوا، یہ اعلان ہوا لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ ہر قبیلے والا آگے بڑھتا تھا، اپنے قبیلے کے آدمی کو اٹھا کر لے جاتا تھا، ہر ایک قبیلے کے لوگوں کو، اصحاب کے لاشوں کو اٹھا کر قبیلے والے لے گئے۔ ایک زہرا کا لاش پامالی کی زد پہ تھا۔ شہزادی، ہائے شہزادی، ارے کیسے بغا کرے، زبان پر مرسی آ گیا۔ واہ محمد، واہ محمد، ہذا حسین بالعرا صلی علیک ملک السماء۔ اے نانا، اے نانا محمد مصطفیٰ، آپ کے لاشے پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی تھی، آ کر ذرا دیکھیے، یہ آپ کا نواسا ہے، غریب الوطن ہے، مسلوب العمامت والردا۔ ارے اس کی چادر کو کھینچ لیا گیا، اس کا ماما اتار دیا گیا۔ ہاں اس بے گھوڑوں کفن کے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کے بدلے میں ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو رزق حلال و طیب عطا فرما، اس میں کثرت و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں، پروردگارہ سب حقوق سے، سب غلطیوں سے درگزر فرما۔ مالک ہم سب کے دلوں کی حاجات کو پورا فرما۔ مالک ہم سب کی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کی زیارتوں کا شرف بار بار نصیب فرما۔ مالک سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم رسول حسین یا 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 حسین کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، 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 کربلا
کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، 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 خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، جیسے جیسے میرے کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، اس میں حضرت شبیر کی بھی کم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے، کن بھی بولیے بارش آدم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا، خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا، اس میں حضرت شبیر کی بھی کم آیا، کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا، چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا 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 چمن اداس کلی بھی
کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، روئے ناگر تو موت ہے زندہ دلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، روئے ناگر تو موت ہے زندہ دلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی 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 نہیں، روئے ناگر تو موت ہے زندہ دلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، یہ درد کوئی پوچھے جناب بطول سے، یہ درد کوئی پوچھے جناب بطول سے، اپنے پدر کی جیل کو وراثت ملی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی 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 نہیں، اصغر کو ایک بوند جو پانی نہ مل سکا، اصغر کو ایک بوند جو پانی نہ مل سکا، تب سے بھی یہ فرات ہے دریا کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، گوئے ناگر تو موت ہے زندہ دلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، اصغر کا عزم پوچھئے حرمت کے تیر سے، اصغر کا عزم پوچھئے حرمت کے تیر سے، گردن بنی رہی ہے ذرا بھی ہلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں، سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں،
سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں سن لو زہر سے غم شبیر ہے نجات سن لو زہر سے غم شبیر ہے نجات کہنا نہ پھر حضور شفاعت ملی نہیں سارا چمن اداس کلی بھی کھلی 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 نہیں روئے نہ گر تو موت ہے زندہ دلی نہیں سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں سارا چمن اداس کلی بھی کھلی نہیں مقدس سے پوچھو شام کہ زندہ سے پوچھ لو مقدس سے پوچھو شام کہ زندہ سے پوچھ لو اب تک گلی رباب کے دل کی کھلی نہیں سارا چمن اداس کلی بھی محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم
وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، أن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبرقت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدع به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا مولانا وابن مولاه، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيئنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجر الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد.